حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسی ہوئی؟ پچھلے قسم میں ہم نے بتایا بنی آدم کی اولاد کو شیطان نے کیسے بت پرستی میں مبتلا کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے طوفان نوح میں ہلاک ہوئی، اور پھر یہ بت پرستی کیسے عرب میں ایک کاہن کی وجہ سے آئی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں رکھے چند مشہور بتوں کا بھی ذکر آیا، جس کو فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ توڑوایا۔ آج کی نشست میں اساف و نیلا کا بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، جس نے خانہ کعبہ میں اپنا منہ کالا کیا اور پھر اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا واقعی سب سے پہلے ہندوستان میں بت پرستی کی ابتدا ملتان سے ہوئی تھی؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیں۔ ہشام بن الکلبی نے بیان کیا کہ قریش کے بہت سے بت خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے گرد باہر تھے، اور سب سے بڑا اس کے نزدیک حبل تھا، اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ سرخ یاقوت کا تھا، آدمی کی شکل جیسا بنا ہوا تھا، جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اسی صورت سے اس کو پایا تھا، پھر اس کا ہاتھ سونے کا بنا کر لگایا۔ سب سے اول اس بت کو خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر نے نصب کیا تھا، اور یہ بیچ کعبہ میں تھا، اور اس کے آگے 7 لکڑیاں بے پل کی تیر کی شکل کی پڑی تھی، ایک میں سریخ اور دوسرے میں ملسک لکھا ہوا تھا۔ لوگ جب کسی بچے میں شک کرتے تو حبل کے نام چڑھاوا لے جاتے، پھر ان تیروں سے پانسا پھینکتے، اگر سریخ نکلتا تو اس بچے کو الفت سے لیتے، اور اگر ملسک نکلتا تو دفع کرتے۔ اس طرح جب کسی امر میں جھگڑتے یا سفر کا قصد کرتے تو حبل کے پاس جا کر پانسا پھینکتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب نے احد کی لڑائی کے دن اسی بت کو کہا تھا، اے حبل تیرا دین بلند ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ تعالیٰ برتر اور بزرگ تر ہے۔ مشرکوں کے بتوں میں سے اساف اور نیلا بھی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اساف و نیلا قبیلہ جرہم میں سے ایک مرد و عورت تھے۔ یہ دونوں جرہم کی نسل سے تھے، اور دونوں کا عشق زمین یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلے کے ساتھ دونوں حج کو آئے، اور ایک رات دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں خالی گھر پایا، کوئی آدمی نہ تھا۔ بس اساف نے نیلا سے بدکاری کی تو مسخ ہو کر پتھر ہو گئے۔ صبح کو لوگوں نے ان کو مسخ پا کر خانہ کعبہ سے باہر نکال کر قائم کیا۔ بعد ازاں قریش و خزایا و دیگر عرب نے جو حج کو آتے تھے ان دونوں کو پوجنا شروع کیا۔ ہشام بن کلبی نے کہا کہ جب دونوں مسخ ہو کر پتھر ہو گئے تو کعبہ کے باہر اس غرض سے رکھے گئے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جب زیادہ مدت گزری اور بتوں کو پوجا شروع ہوئی تو بتوں کے ساتھ ان کو بھی پوجا ہونے لگی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے متصل تھا اور دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ کے پاس والے کو بھی اٹھا کر دوسرے سے ملا دیا، اور ان کے پاس قربانی کی بینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک اور بت جس کو ذوالخالصہ کہتے تھے سفید دودیا پتھر کا بنا ہوا تھا، اور اس پر تاج کی سی صورت نقش تھی، اور مکہ سے 7 روز کے راستے پر یمن اور مکہ کے درمیان ایک مکان میں رکھا تھا۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی بھیجی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ بجلی سے فرمایا کہ تو مجھے اس ذی الخصلہ سے کفایت نہیں کرتا۔ پس جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواران احمس لے کر روانہ ہوئے تو خصم و بحلہ
दोनों कबीलों ने जरीर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रोका। जरीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकाबले में इनको भगा दिया और ज़िल खिसला की इमारत में आग लगा दी और मुनहदिम कर डाली। ज़िल खिसला अब मस्जिद तबाला का चौकट है, यानी इस बुत की जगह चौकट बना दिया गया। कबीला दोस का एक बुत था जिसको ज़ुल्कुफैन कहा करते थे। जब वो लोग इस्लाम ले आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुफैल बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। उन्होंने उसको जला दिया। बनी हारिस बिन यशकर का एक बुत था जिसको जुलशिरा कहते थे। इसके अलावा मक्का के हर वादी में एक बुत रहता था। इसको इस इलाके वाले पूछते थे और जब उनमें से कोई सफर को जाना चाहता तो सबसे पहले काम उसका ये था कि उस बुत को छुए, और जब सफर से आता तो सबसे पहले इस इहाते में दाखिल होकर ये काम करता कि उस बुत को छूता। बाज इनमें ऐसे थे कि उन्होंने बुत का घर बनाया था, यानी बुत को कोठड़ी में रखा था, और बाज जिसके पास कोई मूरत न थी उसने अपनी नजर से कोई अच्छा पत्थर ही तलाश करके रख लिया था। फिर इसका तवाफ करते। जब कोई मुशरिक सफर को जाता और किसी मंजिल पर उतरता तो 4 पत्थर तलाश करके लाता। उनमें से जो पत्थर उसको अच्छा मालूम होता इसको अपना रब बना लेता और बाकी से अपनी हांडी का चूल्हा बना लेता, और जब वहां से कोच करता तो उसको छोड़ जाता। और फिर जब दूसरी जगह मंजिल पर उतरता तो वहां भी ऐसा ही करता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया तो मस्जिद अल हराम में गए। वहां खाना काबा के गिर्द मोहरतें रखी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान की नोक से उनको आंख व चेहरे पर मारते जाते और ये कहते जाते, तर्जमा यानी हक आ गया और बातिल मिटा, और बातिल तो हमेशा ही नेस्त होता है। फिर हुक्म फरमाया तो सब बुत औंधे गिराए गए, फिर मस्जिद से निकलवा कर जला दिए गए। इसके अलावा बास कुतुब में है कि जिस बुत की तरफ इशारा फरमाते वो औंधे गिर जाता। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक जमाना आवेगा कि बुत परस्त लोग लौटाए जाएंगे और जो पीरने वाले हैं दीन इस्लाम से पीर जाएंगे। मेहदी बिन मैमून ने कहा कि मैंने अबू रजा अल-अत्तारदी रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। वो कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हमने आपकी बासत की खबर सुन ली। फिर मुसलमा कज़ाब से मिले तो आग में मिले। अबू रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि हम लोग ज़माना जाहिलियत में पत्थरों को पूजा करते थे। फिर जब हम एक पत्थर से बेहतर दूसरा पत्थर खूबसूरत पाते तो पहले पत्थर को फेंक देते और दूसरे को पूजने लगते थे, और जब हम किसी मकाम पर पत्थर न पाते तो रेत का तोदा जमा कर लेते और एक बेड़ लाकर इस पर कड़ी करके वहां उसका दूध दो लेते, फिर उस तोदे के गिर्द तवाफ किया करते। अबू उस्मान अल मेहदी से रिवायत है कि हम लोग ज़माने जाहिलियत में पत्थर पूजते थे। एक दफा हमने सुना कि एक पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ कौम वालों, तुम्हारा रब तबाह हलाक हो गया है, अब कोई दूसरा रब तलाश करो। तो हम लोग निकलकर हर तरफ ऊंचे नीचे मैदान में ढूंढते फिरते कि इतने में एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि हमने तुम्हारा रब पाया है, या इस तरह कोई और लफ्ज कहा। फिर हम लोग लौट आए तो देखा कि एक पत्थर पाया है। फिर इस पर ऊंटों की कुर्बानी की गई। उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो पत्थर पूछते थे। फिर जब गिरोह कबीला जाकर कहीं पानी पर उतरते और उनके साथ माबूद पत्थर नहीं होते तो आदमी उनमें से निकल कर जाता और 4 पत्थर लाता। फिर 3 पत्थरों से हांडी का चूल्हा बनाता और चौथा पत्थर जो सबसे अच्छा होता इसको माबूद बनाकर रखता। इसकी पूजा करते।
پھر اسی پانی پر بصیرت ڈالنے کے زمانے ہی میں شاید وہ کبھی اس سے خوبصورت پتھر پاتا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتا اور دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ جان بن عینیہ سے پوچھا گیا کہ اہل عرب نے پتھروں اور بتوں کی پوجا کیوں کر شروع کی، تو فرمایا کہ وہ لوگ اصل میں پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا بیت اللہ پتھر ہے اور ہم جہاں کہیں کوئی پتھر رکھ لیں وہی بمنزلہ بیت اللہ کے ہو جاوے۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے کے لوگوں نے بتوں کے واسطے گھر مندر بنائے تھے۔ اصفہان میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر تھا جس میں بت رکھے تھے، پھر ان میں لوگ مجوسی ہو گئے تو اس نے اس کو آتش خانہ بنا دیا۔ دوم و سوم دو گھر ہندوستان میں تھے، چہارم بلخ میں تھا جس کو بنو شہر نے بنایا تھا۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کو برباد کر ڈالا۔ پانچواں بت خانہ شہر صنعا میں تھا جس کو ضحاک نے زہر ستارے کے نام پر بنایا تھا، اس کو عثمان بن عفان نے برباد کر دیا۔ چھٹا شہر فرغانہ میں قابوس بادشاہ نے آفتاب کے نام پر بنایا تھا جس کو خلیفہ معتصم عباسی نے اجاڑ دیا۔ نہاؤندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہن نے بنایا تھا، ان کے لیے بت خانے بنائے گئے، اور سب سے بڑا بت خانہ اس نے ملتان میں بنایا تھا، اور یہ سندھ کے شہروں میں بڑا شہر تھا۔ اسی بت خانے میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہیولائے اکبر کی صورت پر بنایا تھا، یعنی اپنے خیال کے موافق۔ حجاج ثقفی کے زمانے میں یہ شہر فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ دیں، تو مجاوریوں اور متولیوں نے کہا کہ اگر تم اس کو باقی رکھو تو جس قدر اس کا چھڑاوا آتا ہے اس کا تہائی ہم تم کو دیں گے۔ بس سپہ سالار محمد بن قاسم نے حجاج کو لکھا، اس نے خلیفہ بن عبد الملک بن مروان کو لکھا، اس نے حکم دیا کہ اچھا باقی رکھو۔ لوگ 2000 فرسخ سے اس بت کی زیارت کرنے آتے تھے، اور ظاہر کے لیے یہ شرط تھی کہ اس کے نذرانے کے لیے 100 روپے سے 10,000 تک کے درمیان جس قدر ہو سکے نظر چڑھاوے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی اس قدر نذرانہ نہیں لاتا تو اس کا مقصد زیارت پورا نہ ہوگا۔ پھر جو کوئی مال لے آئے درشن کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا، پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درشنی لوگ چلے جاتے تو وہ صندوق کھولا جاتا، اس میں سے تہائی مال مسلمانوں کا حق تھا، اور 1/3 اس شہر کے قلعہ جات وغیرہ کی مرمت میں خرچ ہوتا، اور باقی 1/3 اس کے مجاوروں اور خادموں کا حق تھا۔ ذرا غور کرو اور کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنا مسخرہ بنایا اور ان کی عقلیں گم کی، اور جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسی کی پوجا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسخروں کے بتوں کی بہت اچھی مذمت فرمائی۔ ترجمہ: کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کرتے ہیں، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ یہ بت پرستوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی تم لوگ پیروں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے گرفت کر سکتے ہو، اور دیکھتے و سنتے ہو، اور یہ تمہارے بت تو ان سب باتوں سے عاجز ہیں، اور یہ بے جان جمادات ہیں، اور تم لوگ حیوان جاندار ہو، تو کیوں کر تمہاری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو اپنا معبود بنایا؟ اگر یہ بت پرست ذرا غور کرتے تو اس قدر ضرور جان لیتے کہ معبود خدا تو چیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے، اور وہ خود نہیں بنایا جاتا، اور وہی جمع کرتا ہے، وہ خود نہیں جمع کیا جاتا، اور کل اشیاء کا قیام اسی کی قدرت سے ہوتا ہے، اس کا کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے،
जो सब सूरत से कामिल है, ना कि इसके जिसमें कुछ कुदरत नहीं। फिर बुत परस्तों के ख्याल में ये अकायद जमा किया है कि बुत हमारी सिफारिश किया करते हैं, तो ये महज ख्याल है जिसमें कोई मुनासबत भी बुतों के साथ नहीं है।